روہی کی 7 روزہ سیاحت کی 7ویں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے قلعہ بجنوٹ سے قصبہ بجنوٹ۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو قلعہ بجنوٹ کے حوالے سے اپنی داستان بیان کی تھی۔ آج آپ کو قصبہ بجنوٹ کے حوالے سے، جو بالکل قلعہ بجنوٹ سے ملحق ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو معلومات فراہم کرتا ہوں۔ قلعہ بجنوٹ کی زبوں حالی اور ملحقہ قبرستان کو دیکھنے کے بعد، انسانی زندگی کی بے ثباتی اور حقیقت سمجھنے کے بعد، دل پر بے کلی، بے چینی اور افسردگی کی کیفیت کا غلبہ تھا۔ خواہش تھی کہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر سامنے واقع قصبہ بجنوٹ پہنچیں۔ انسان بہت کمزور واقع ہے اور ابدی حقیقتوں سے نظریں چرا کر ظاہری دنیا کی عارضی رنگینیوں رانائیوں میں خود کو گم کرنا چاہتا ہے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا میں محفوظ ہوں۔ اسی طرح ہم انسان اپنے کسی جاننے والے یا کسی جوان کی اچانک موت پر وقتی طور پر چونک اور سہم جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد زندگی کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سب تیز قدموں سے چلتے، مختلف موضوعات پر باتیں کرتے سامنے واقع قصبہ بجنوٹ جا پہنچے۔ قصبہ بجنوٹ روہی کی دیگر آبادیوں یا ٹوبوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں گوپوں کی بجائے سفید مکانات نظر آئے۔ بجنوٹ کی زمین سے ایک پتھر نکلتا ہے جس کو کوٹ کر باریک کر کے آگ پر گرم کیا جاتا ہے، پھر اسے دیواروں پر لگایا جاتا ہے۔ اس کی سفیدی پر موسمی شدتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نہ کبھی اس کی سفیدی اور چمک ماند پڑتی ہے۔ قصبہ بجنوٹ میں تقریباً ہر کوئی وائٹ ہاؤس کا مالک ہے۔ ویسے یہاں ہر شخص اپنی محدود سلطنت اور چھوٹی سی ریاست کا مالک ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے مال مویشی، کسی سے اراضی اور قبضے کا جھگڑا نہیں، بڑی عمارتیں بنانے کا مقابلہ نہیں، ہر ماہ بجلی گیس وغیرہ کے حکومتی بل ادا نہیں کرنے، زمین آسمان وقت سارے کا سارا ان کا اپنا ہے۔ آزادی ہی آزادی ہے اور مرضی کی زندگی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ شنید ہے کہ بجنوٹ کے ارد گرد 10 لاکھ ایکڑ زمین ٹھیکے پر غیر ملکیوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب شاید ان بیچاروں کی کڑی آزمائش شروع ہو جائے گی، اور خدشہ ہے کہ ہزاروں سال سے آباد یہ دھرتی ذات بھوک پیاس دکھوں محرومیوں کے باوجود اپنی خشک و بنجر دھرتی سے محبت کرنے والے روہیلے امریکہ کے ریڈ انڈینز کی طرح اپنی جنم بھومی سے بے دخل کر دیے جائیں گے، اور ہماری نئی نسلیں ریڈ انڈینز پر بننے والی فلمیں جیسے ایپٹوکلپٹو کی طرح روہیلوں کے بارے میں جانیں گے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں کم از کم مداخلت کریں، ان کے فطری حسن کو برقرار رکھیں، انہیں خدا کی تقسیم کے مطابق رہنے دیں، ہزاروں سالوں پرانی انسانی تاریخ تہذیب تمدن کو اس کی اصل حالت میں جینے دیں، یا کم از کم اس کے اصل مالکوں یعنی کم از کم پاکستانیوں کو، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ترجیح جو ہے نا وہ روہیلوں کو دی جائے۔ بجنوٹ کے علاقے کو زیریں چولستان یعنی جھکی روہی کہا جاتا ہے۔ اس قصبے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ زمانے قدیم سے یہ اہم تجارتی شاہراہ اور دریا کی گزرگاہ رہا ہے۔ بجنوٹ کو روہی کا دل کہنے کی وجہ اس کا اہم محل وقوع بھی ہے۔ اس قصبے اور قلعے پر قبضے کی کشمکش کی تاریخ بہت طویل ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ تقسیم ہند کے بعد مقامی ہندو افراد کی بھارت کی طرف نقل مکانی 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران بمباری نے اس کی دل نشینی اور دل آفرینی کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ اب قصبہ بجنوٹ پھر سے آباد نظر آنے لگا ہے۔ قصبہ بجنوٹ میں بھیڑوں، گایوں اور اونٹوں کے ریوڑ نظر آئے۔ زیر زمین انتہائی گہرے کنووں کی تعداد کافی تھی جہاں سے اونٹوں کی مدد سے پانی نکالا جا رہا تھا۔ ہم سب نے اس سارے عمل کو بہت اشتیاق اور انہماک سے دیکھا، بلکہ ہم اونٹ کی باگ پکڑ کر دور تک جاتے اور کنویں سے پانی نکالنے کے عمل میں معاونت کی ویڈیوز بناتے رہے۔ یہ سب ہمیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اگرچہ ہمارے اس شغل اور شوق میں پانی نکالنے میں کچھ تعطل اور خلل واقع ہو جاتا تھا، لیکن کیا مجال کہ ان روہیلوں کے ماتھوں پر شکن پڑی ہو۔ وہ بس اس بات پر خوش تھے کہ ان کے مہمان خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں قصبے کی طرف آتا دیکھ کر کچھ نوجوان بائکرز بھی ادھر آ گئے تھے، اور وہ ہر چیز کو حیرت و استعجاب سے دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ ان متحرک، مستعد اور متجسس بچوں کے سوالات کے جوابات
مقامی روہیلوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے دیے۔ ہم سب یہاں کے لمحے لمحے لحظے لحظے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ شہد ملک کی فرمائش کی تکمیل میں ان لوگوں نے اونٹ کی سواری کا موقع فراہم کیا۔ نئے تجربوں کے شوقین لوگوں نے اس موقع سے بھرپور استفادہ کیا۔ پشتون بچے چونکہ پہلی مرتبہ یہ تجربہ کر رہے تھے تو ان کے رد عمل اور تاثرات قابل دید تھے۔ اونٹ کی سواری کرنے اور کروانے والے، انہیں دیکھنے والے سب کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پشتون بچوں نے اونٹ والے کو پیسے دینے کی بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن روہی کے یہ ان پڑھ گنوار لوگ شہروں کے متمدن و مہذب لوگوں کے مقابلے میں دل کے بہت غنی اور امیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں سے پیسے کیسے لیے جا سکتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں موازنہ کر رہا تھا کہ پکی اینٹوں، سیمنٹ، پتھروں، چپس، ماربل کے بنے پختہ اور وسیع مکانات کے مالکوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی کچی جھونپڑیوں کے مکینوں کے دل زیادہ کشادہ اور فراخ ہیں، جو ابھی تک اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل اور امین ہیں۔ اونٹ کے ساربان کے کندھے پر سرخ چادر، جسے ہماری سریکی زبان میں رتا سلارا کہتے ہیں، تو سرخ چادر رتا سلارا دیکھ کر مجھے سریکی گانا بار بار یاد آتا رہا کہ سونا رتا سلارا یار تھا۔ میں اور کچھ دیگر لوگوں نے وہ رتا سلارا پہن کر تصاویر بنوائیں اور تھوڑی دیر کے لیے میں رتے سلارے والے یار کے خوش کن خیالوں میں کھو کر خوش فہمی کا شکار رہا۔ قصبہ بجنوٹ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود ہے جہاں جمعے اور عیدین کی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہم باوجہ قلت وقت اور باوجود خواہش بسیار وہاں نہیں جا سکے۔ پیف کا سکول بھی ایک گوپے میں قائم کیا گیا ہے تاکہ اس دور افتادہ اور پسماندہ علاقے کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ طالب علم بچے اپنے بیگ بستے وہیں رکھ کر جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قصبہ بجنوٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن نے صاف پانی کی فراہمی کے کچھ پلانٹ نصب کیے ہیں۔ ہماری بائیک ٹیم کے کپتان منظور شاہ صاحب نے راولپنڈی کے کچھ مخیر حضرات کے عطیہ کردہ ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کو قصبے سے کچھ دور پاک بھارت سرحد قریب ایک ٹوبے پر لگوایا۔ اللہ پاک نیک دل لوگوں کی توفیقات میں مزید ان گنت اضافے فرمائے کہ یہی لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں۔ بجنوٹی طرز معاشرت کو مزید دیکھنے اور سمجھنے کی تڑپ بڑھ رہی تھی۔ قصبہ بجنوٹ کی رونقیں ہمیں روک رہی تھیں، لیکن مجھے بار بار حبیب بھائی کے جلد واپس پہنچنے کی تاکید یاد آ رہی تھی۔ شہد ملک کو میرے متعدد بار یاد دلانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی موج مستی مرضی کے مطابق من مانی زندگی گزارنے والے اس شریر مگر شریف بندے نے گاوڑی یعنی گائے کے دودھ سے بنی لسی پینے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میں حیرت زدہ اور بھونچ کر رہ گیا۔ بجنوٹی میزبانوں نے بتایا کہ ابھی تازہ لسی بنوا کر لے آتے ہیں۔ میں نے ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن شہد تازہ لسی بنوانے اور منگوانے پر مصر رہا۔ میری پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ سر آپ پریشان نہ ہوں، ہم حبیب بھائی اور شاہ صاحب کو راضی کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ پشتون بچے ہیں، ان کو روہی کی گاوڑی اور گاڑھی لسی کی لذت اور ذائقے سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ خالص اور فطری چیزیں کون سا روز روز دستیاب ہوتی ہیں۔ شہد ملک کی ضد اور دلیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم سب نے خالص گاڑھی اور نمکین لسی کو گھونٹ گھونٹ پیا، لیکن شہد ملک 2-3 گلاس گٹا گٹ پینے کے بعد مزید لسی کا متمنی تھا۔ میں نے جلدی سے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب نے اپنے مہمانوں کو خدا حافظ کہا۔ میں شہد ملک کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کیمپ کی طرف چل پڑا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ ہمارے نہ پہنچنے سے وہ لوگ پریشان اور خفا ہوں گے، اور آج بھی ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ حسب توقع وہاں شاہ صاحب اور حبیب بھائی سے گلے شکوے سننے پڑے۔ کیمپ کے قریب پہنچ کر میں جان بوجھ کر کچھ پیچھے رہ گیا تھا تاکہ شہد ملک اپنے کیے کی سزا اکیلے بھگتے۔ پھر بھی مجھے ندامت اور خجالت کا احساس ہو رہا تھا کہ ہماری وجہ سے انہیں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ 2-3 دن تک دوست شہد ملک کو چڑھاتے رہے، لیکن شہد ملک جواب میں متبسم ہو کر یہ گانا گانے لگ جاتا: ڈک ہجر فراق کو بھلاون لئی تھوڑی پی لئیے تے کی ہویا۔ اس کے بعد سب کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرنے لگتیں۔ آج بھی میرا ارادہ پیدل نہ چلنے اور ڈنڈی مارنے کا تھا،
لیکن اس نئی صورتحال میں میں نے خاموشی سے پیدل چلنے میں مصلحت سمجھی۔ ایک دوست کے مطابق آج کے سفر کا مرحلہ اور روٹ بڑا جانگسل اور دشوار گزار ہوگا، اور اس کی بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہوگی، جس کا عنوان ہوگا بجنوٹ سے نواں کوٹ۔ اللہ حافظ۔